السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وقواه البخاری رحمہ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 165 پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما بین المشرق والمغرب قبلہ۔ ما مانے جو، بینا مانے درمیان، المشرق مشرق پورب جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو عربی زبان میں مشرق کہتے ہیں۔ اور والمغرب، مغرب مانے مغرب جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، جس جانب سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ دیکھیے سمت چار ہیں: مشرق، مغرب، جنوب، شمال، چار سمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب کے مابین قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ہمارا قبلہ مغرب ہے، تو یہاں حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہے، یہ عام نہیں، یہ حدیث عام نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث خاص علاقے کے لیے خاص ہے، مخصوص علاقے کے لیے خاص ہے۔ جیسے مدینہ ہے، اور مدینہ کے رخ پر جو بھی آبادیاں اور جو بھی علاقے اور خطے ہیں، جیسے شام کا علاقہ ہے، تبوک کا علاقہ ہے، اور اس کے آگے جتنے بھی ممالک ہیں چلے جائیے، ادھر یمن کی طرف آ جائیے، جو مکہ کے جنوب جانب آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، علاقے ہیں، شہر ہے، ملک ہے، تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے۔ آپ نے کہا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، تو جو مکہ کے جنوب اور شمال کی جانب آباد ہیں، جو مکہ کے جنوب جانب جیسے یمن ہے، یا مکہ کے شمال جانب جیسے مدینہ ہے، بدر ہے، اور تبوک ہے، اور اسی طرح شام کا علاقہ ہے، تو یہ سب ممالک اور یہ سب علاقے کے لیے حدیث فٹ ہوتی ہے کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اور ہم ہندوستانیوں کے لیے، بر صغیر کے لیے، ہند و پاک اور آس پاس کے جو ممالک ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قبلہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے۔ قبلہ کہاں ہے؟ ہمارا پچھم کی طرف ہے، اور پچھم کدھر ہے؟ ایک طرف جنوب پڑتا ہے تو اس کی دوسری طرف شمال پڑتا ہے، تو ہم ہندوستانیوں کے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے قبلہ کدھر ہے؟ مغرب جانب ہے، اور مغرب جانب یہ کدھر واقع ہے؟ یہ شمال اور جنوب کی جانب ہے۔ تو حدیث میں جو کہا گیا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس کا ایک خاص مفہوم ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ مکہ سے، کعبہ سے جو جنوب جانب علاقے ہیں یا شمال جانب علاقے ہیں، ان لوگوں کے لیے حدیث کیا ہے؟ عمل کرنے کے لائق ہے، ان لوگوں کے لیے حدیث ہے، سارے لوگوں کے لیے حدیث نہیں ہے یہ۔
سارے مسلمانوں کے لیے حدیث نہیں ہے کہ القبلۃ ما بین المشرق والمغرب قبلہ، ما بین المشرق والمغرب قبلہ جو حدیث پڑھی جا رہی ہے یہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو خانہ کعبہ کے جنوب جانب آباد ہیں جیسے یمن کا علاقہ ہے، یا شمال جانب آباد ہے جیسے مدینہ ہے، شام کا علاقہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے۔ جیسے آپ نے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، تو مدینہ یہ کعبہ سے شمال جانب آباد ہے، تو شمال جانب جب یہ مدینہ پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا قبلہ کدھر ہوگا؟ جنوب جانب ہوگا۔ اور جنوب کدھر پڑے گا؟ اس کے ایک طرف مشرق ہوگا، دوسری طرف مغرب ہوگا، تو قبلہ اس کے درمیان ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کعبہ سے کافی دوری پر ہیں تو ان کے لیے اسلام نے، شریعت نے، رسول نے یہ سہولت عطا کی ہے، دین میں آسانی عطا کی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ کعبہ کی طرف، کعبہ کی جو رخ ہے، کعبہ کا جو رخ ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے یہ کمپلسری اور یہ ضروری نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کیا جائے، بلکہ جہت کعبہ نماز کے لیے کافی ہوگا۔ جہت کعبہ اور عین کعبہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ عین کعبہ کا مطلب یہ ہو کہ بالکل ہمارا چہرہ کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، جو دور ہیں، کعبہ سے دور ہیں اور کافی دوری پر ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے کہ وہ عین کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو لوگ مکہ سے بالکل قریب ہیں یا حرم کے پاس ہیں یا کعبہ کے پاس ہیں تو وہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے آسانی ہے۔ لیکن جو مکہ سے دور ہیں، کعبہ سے دور ہیں، مسجد حرام سے دور ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ دیکھیے قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے مدینہ والوں کے لیے یا یمن والوں کے لیے، اس بیچ میں وہ رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان جو رخ پڑتا ہے کعبہ کا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے جہت کعبہ کافی ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اخرجہ الترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وقواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قوی قرار دیا ہے، مضبوط قرار دیا، یعنی حدیث کیا ہے؟ سند کے لحاظ سے مضبوط ہے، قوی ہے، صحیح ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے، یعنی یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے جنوب یا شمال جانب واقع ہیں، آباد ہیں۔ یہ حدیث عام نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ہم ہندوستان میں ہیں یا بر صغیر میں ہیں تو ہمارا قبلہ مشرق کی طرف، ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، ہمارا قبلہ پچھم کی طرف ہے، کیونکہ ہمارے ملک سے کعبہ، مکہ، سعودی عرب یہ کہاں ہے؟ پچھم کی طرف ہے، تو ہم پچھم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمارا قبلہ پچھم ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جنوب اور شمال کے بیچ میں جو علاقہ ہے ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، ہماری نماز ہو جائے گی، ہماری نماز، یعنی بالکل عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں، ہاں اس کی طرف رخ کر کے پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بالکل ہو بہو ہم بالکل کھڑے ہوں تو ہمارا سیدھا جو رخ ہو کعبہ کی طرف ہو، یہ ضروری نہیں، بس اتنا ہی کافی، ہماری شریعت اتنی سہولت ہے، اتنی آسانی ہے کہ بس اتنا کافی ہے نماز کے لیے کہ ہم چہرہ مغرب کی طرف کر لیں، جنوب اور شمال کے بیچ میں کر لیں، یعنی یہ حکم ہندوستانیوں کے لیے، اس کے لیے ہم لوگوں کے لیے۔ بقیہ جو مدینہ والی یہ حدیث جو بھی پڑھی گئی ہے، ما بین المشرق والمغرب قبلہ،
یہ تو مدینہ والوں کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے. بہت سارے علاقے میں یہ بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی قبلہ مسجد کا رخ جو ہے کراس ہوتا ہے تو وہ سب بدل دیتے ہیں, مسجد بھی توڑ دیتے ہیں. اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے, بس ہماری شریعت میں اتنی اس رخصت دی ہے, اتنی اجازت دی ہے, اتنی آسانی دی ہے کہ قبلے کا جو گراف ہے یہ کشادہ ہے. خارجی کے لیے, آفاقی کے لیے, جو کعبہ سے دور ہیں, جو دیکھتے نہیں ہیں, جو سامنے نہیں ہیں, جو دور ہیں, ان کے لیے اتنی سہولت دی ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے, جیسے مدینہ والے یا یمن والوں کے لیے. اور ہم ہندوستانیوں کے لیے, پاکستانی کے لیے یا بر صغیر کے لیے کیا ہے کہ ان کا قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے, تو یہ جنوب اور شمال کے درمیان ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے ہو گیا, انڈیا والوں کے لیے ہو گیا. بقیہ جو وہاں مدینہ میں ہے, مدینہ کے آس پاس میں ہے, تو ان کے لیے حکم کیا ہے, مشرق اور مغرب کی طرف. کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث عام نہیں ہے, سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. بسا اوقات کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ایسی ہیں جس کا ایک خاص مطلب ہے, وہ عام نہیں ہے, سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کا خاص مطلب ہے. جیسے یہ حدیث ہے کہ القبلۃ ما بین المشرق والمغرب قبلہ, ما بین المشرق والمغرب قبلہ, کہ مشرق اور مغرب کے درمیان یہ قبلہ ہے, یعنی مدینہ والوں کے لیے. اور مدینہ کے رخ پر جو علاقے ہیں, جو ممالک ہیں, جو شہر ہیں, جو بستیاں ہیں, ان کے لیے یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.